لاسٹ کویشچن، ویری سینسیشنل ٹاپک، اور احمد بھائی چونکہ ماشاء اللہ آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس اور یہ کرنٹ افیئرس پہ ایک خاص نظر ہے، میری آپ سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، آپ کی فیلڈ بھی ماشاء اللہ انٹرنیشنل لا. از دیر اے پاسبلٹی آف اے ورلڈ وار 3 فل فلیج وار؟ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اٹ؟ یہ میں دیکھیں دینی پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا، یہ آپ کی ایک نظر تو ماشاء اللہ ہے. جیسے ابھی بہت سے ایونٹس دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک بلاک بن رہا ہے، مسلم بلاک بھی بن رہا ہے، پھر اسرائیلی بلاک بھی بن رہا ہے، ٹرکی کا کہتے ہیں کہ پیکٹ ختم ہونے لگا ہے وہ برٹش کے ساتھ، تو دیر از اے ہیوج چانس کہ کلیش آف سویلائزیشن اور مے بی این اٹامک وار ہو. کچھ لوگ وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ اٹ ول آل اسٹارٹ ود اے اسموک، جو میجر سائنز ہیں وہ اسٹارٹ اسموک سے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی حدیث ہے کہ 6 سال دجال سے 6 سال پہلے جو ہیں وہ ایئرز آف وار ہیں، بہت بڑی وارز ہیں. اور ایک اور حدیث وہ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال سے پہلے فیمن بھی آئے گا، گلوبل فیمن بہت زیادہ. تو وہ ساری چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں آج کے کرنٹ افیئرس کے ساتھ. لیکن میں آپ کو جو ہے نا یہ پولیٹیکلی تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ وٹ شوڈ اے کامن پرسن ڈو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو، کیونکہ جو انسانوں کے پاس اس وقت ملٹری مائٹ اور پاور ہے نا وہ اتنی خوفناک ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح اس لیول کی جنگ ہوئی نا تو جو تباہی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اٹ وڈ ڈوارف واٹ ہیپنڈ ان ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2. تو یہ کبھی بھی وی شوڈ نیور وش فار سم تھنگ لائک دس. اور انسانوں کو مل بیٹھ کے کبھی بھی یعنی اس قسم کی پاسبلٹی ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ابھی آج سے پازیٹیو اور اسکیری، آئی تھنک اسکیری ہے زیادہ. اسکیری اس لیے بیکاز جب چینج ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کس قسم کا چینج آنے لگا، سو اس کی اینٹیسپیشن جو ہے وہ اسکیری ہے. دیکھیں ہم نا کولڈ وار میں ہم ایک بائی پولر ورلڈ میں رہ رہے تھے جہاں پہ 2 سپر پاورز جو ہے نا وہ آپس میں ان کی ایک کولڈ وار تھی، اور جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے نا وہ بچے ہوئے تھے. کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ سائڈ کر رہا تھا. ہاں، سو سوویٹس تھے اینڈ امریکہ تھے ورلڈ وار 2 کے بعد. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ افغان وار کے بعد USSR جب ٹوٹا ہے، اب ایک یونیپولر ورلڈ آ گئی ہے. خاص طور پہ 90s کے اندر US کا بہت زیادہ ایک ڈومیننس ہے. اب آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ رائز آف چائنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب دوبارہ ہم ایک یونیپولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. اب جب بھی یہ کام ہوتا ہے نا دا شفٹنگ آف سپر پاورز، تو بہت پوٹینشیل ہوتا ہے تباہی کا. تو اس وقت فار ایگزامپل US ایز اے سول سپر پاور آف دا ورلڈ جو ہے وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. تو ابھی ایک پیٹرو ڈالر والی ڈالر اکانومی جو ہے وہ ان کا ایک کنٹرول ہے جو چائنا ختم کرنا چاہے گا. اس کے بعد امریکہ نے ایک لحاظ سے رشیا کو یوکرین میں پھنسایا ہوا ہے. تائیوان کے اوپر جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے چائنا کو انگیج کیا جائے اور وہاں پہ ان کو پکڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر پیپل خاص طور پہ امریکہ میں جو چاہتے ہیں کہ یار ذرا تباہی ہو، کیونکہ وہ ہیں 7 سمندر پار اٹلانٹک اوشن کی دوسری سائڈ پہ. یورپ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا میں اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ان کا ویپن سٹاک بکتا ہے ان کا، اور ان کے جو کوٹ اینڈ کوٹ دشمن ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر نا اب یہ باتیں ڈسکس ہونے لگ گئی ہیں جس کو یہ کہتے ہیں دا گریٹ ریسیٹ. میں کہوں گا سب اس کو سرچ بھی کر لیں، دا گریٹ ریسیٹ کیا ہے. دا گریٹ ریسیٹ یہ آئیڈیا ہے کہ اب ہمیں نا ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہیے، جو کہ ایک ورلڈ آرڈر یہ لے کے آئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد، جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز اسٹیبلش ہوا، جہاں پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوا، جہاں پہ IMF اسٹیبلش ہوا، ورلڈ بینک اسٹیبلش ہوا. یہ سارے جو ہے نا پوسٹ ورلڈ وار 2 انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے گلوبل لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے ایک لیول کا نا ایک آرڈر اسٹیبلش کیا. اب وہ بلیو کرتے ہیں کہ اب ہمیں نا ایک شفٹ چاہیے. تو یہ دا گریٹ ریسیٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو کافی انٹرسٹنگ آئیڈیاز ملیں گے، جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا بنتا جا رہا ہے یہ کہ اب ایک انٹرنیشنل حکومت چاہتے ہیں لوگ. انٹرنیشنل حکومت سے مراد یہ ہے کہ بس سینٹرلائزڈ ہو ہر چیز، اور ہر چیز کنٹرول کی جائے. تو اس کے اوپر کافی تفصیل سے ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہیں. اینڈ اب جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے
گورنمنٹس کے پاس اتنی پاور ہے اتنا کنٹرول کا ان کے پاس میکینزم ہے آپ کے یہ فونز وغیرہ کے ذریعے کہ فار ایگزامپل چائنا میں انہوں نے کچھ شہروں میں جو سوشل اسکورنگ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر چائنا میں ایک جرنلسٹ ہے جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو کہ رولنگ پارٹی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے یا ان کے خلاف لکھتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے موبائل پہ جو اسکورنگ ہے نا, اس کی سوشل اسکورنگ جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں, ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی گروسریز نہیں خرید سکتا اچھی پرائز پہ, وہ ٹیکسی نہیں لے سکتا, وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا, حالانکہ اس کے اوپر کسی نے آ کے اس کو جیل میں نہیں ڈالا ہوا, صرف اس کا اسکور جو ہے وہ لو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایپ کے ذریعے پے ہوتی ہے. تو جب وہ فار ایگزامپل ٹیکسی والے کے پاس جاتا ہے اور وہ پے کرنا چاہتا ہے, وہ چلتا ہی نہیں ہے اس کی پے, وہ ٹیکسی والے کو فیئر ہی نہیں جاتا, اور ٹیکسی والے بھی کہتا ہے یار میں کیا کروں, جا تم پے ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اس طرح لوگوں کو نا اس لیول آف کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں, فوڈ سورسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے, پھر یہ جی ایم اوز جو ہیں جینیٹکلی موڈیفائڈ جو فوڈ ہیں ان کو کیسے انہوں نے انٹروڈیوس کرنا ہے. تو یہ مطلب اسکیری ریالٹیز ہیں. لیکن علی بھائی اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت بہرحال دنیا کو رول کر رہی ہے, اور اللہ نے یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی, اور ہمارا سب سے بڑا ہوپ اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر دن نئے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں, کل یوم ہوا فی شأن, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگرچہ یہ معاملات واقعی بہت, اور بندہ واقعی بہت ایک دم آپ میں بھی آ جاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ, مایوس نہیں. ہم احادیث پڑھیں نا اشراط الساعہ کی, تو اٹس این پریٹی نیچرل ورلڈ دیٹ از گوئنگ آن, ٹھیک ہے نا. تو آل دو اس میں لڑائیاں ہیں, اس میں تباہیاں بھی ہیں, اس میں قتل و غارت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, نیک لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, یعنی خیر بھی ہے, اس میں بھلائیاں بھی ہیں, اس میں ایول بھی ہے. مطلب یہ ساری یعنی تلک الایام نداولها بین الناس کا پرنسپل تھرو آؤٹ اللہ نے اینڈ تک رکھنا ہے. اچھا جس دن یہ پرنسپل ختم ہو گیا نا کہ کفر ہی کفر ہے اور حق ختم ہو گیا, قیامت آ جائے گی, تو ایسا ہوگا نہیں جب تک قیامت ہے. قیامت سے پہلے یہ اونچ نیچ ہوتا رہے گا, یعنی خیر کے ساتھ شر بھی وابستہ ہے اور شر کے ساتھ خیر ایسوسیٹڈ ہے. یعنی جب شر بہت زیادہ آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو بھی کھڑا کرے گا کچھ, اور بعض اوقات اللہ اپنے دشمنوں سے بھی خیر نکلوا دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایول کر رہے ہیں, اسے خیر نکل آئے ہمارے لیے, امت کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی اس پہ امید بھی میرا خیال ہے رکھنی چاہیے. کیونکہ پولیٹیکلی میں نے سوال اس لیے بھی کیا, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یروشلم کا دوبارہ سے آباد ہونا اور مدینہ کا خراب ہونا, مدینہ کا جو ہے جی ایسے ہے حدیث میں, بلکہ آپ نے کہا کہ یروشلم کا آباد اصل میں مدینہ کی خرابی ہے, یا مدینہ کی خرابی بیسکلی یروشلم کی جو ہے آبادی ہے, یہ بھی حدیث ہے بالکل. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 علاقے اسپیسیفکلی شام, یمن, عراق, ان پہ سینکشنز لگیں گی اور ان میں تم مطلب بہت سا ٹرموائل دیکھو گے. تو وہ بھی ریلیٹ کیا گیا کہ مہدی سے ریلیٹڈ ہے. ایسے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آئی کہ ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا, وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات بہت خراب ہونے, فتنے ہو رہے, تو تم شام کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ بڑا عجیب بات ہے کہ شام, ہاں جی بالکل. اب سوال یہ کہ شام کی, آپ نے کہا وہاں پہ امن اور امان ملے گا تمہیں, سوال یہ وہاں پہ امن کہاں سے, تصور نہیں ہے بندہ کو, ستم چہر وہاں پہ تو تباہی جو پھیلی ہوئی ہے اللہ. تو اگین وہی بڑی بات ہے کہ یہ ایسی ریالٹیز ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ نے رکھا ہوا, لیکن یہ واضح ہوں گی. علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے سائنس آف دی آور نا, یعنی جب ہوں گے نا, جب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ سائن آف دی آور ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ وہ والی چیز, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ عوام الناس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ اتنا ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوتا, وہ اتنا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ عوام الناس کہہ رہی ہوتی ہے. جیسے وہ جو وہ گردنوں کو روشن کرنے والی آگ نکلے گی احد کے پیچھے سے, وہ جو حدیث میں آتی ہے کہ وادی سے, وہ اتنی کامن تھی, لوگ آگے کہتے تھے یار کہ وہ لوگ باقاعدہ رات کو جناب وہ لکھ رہے ہوتے تھے اس کی روشنی کے اندر, اور وہ علاقہ جو وہ علاقہ ہے. تو یعنی وہ عوام الناس کو بھی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں اتنی ٹیکنیکل بھی نہیں ہیں اور ان میں امید ضرور ہے, یعنی امید کو نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے.